میاں محمد نواز شریف صاحب نے کیا سیاست چھوڑ دی ہے یا پارٹ ٹائم شروع کر دی ہے؟ نہیں قطعاً نہیں پارس، اس میں میاں صاحب جو گائیڈنس ہے، جو ویژن ہے، جو تمام تر چیزیں پارٹی میں ہو رہی ہیں، چاہے وہ فیڈریشن میں ہو یا پنجاب میں ہو، زیادہ فوکس، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد کافی سبجیکٹس ڈیوالو ہو چکے ہیں صوبے میں، اور صوبے میں انہوں نے بہت زیادہ فوکس بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ مریم صاحبہ کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں، جو ریلیف فراہم کرنا ہے، جو اپنا گھر اپنی چھت ریسنٹلی ابھی وہ لانچ ہوا کہ جو ایک غریبوں کو ان کے سر کے اوپر چھت ہے وہ پرووائڈ کرنا، اس کا لانچ ہوا۔ اس وقت میں چل رہے ہیں، جنرل فیض حمید کا ٹرائل ہو رہا ہے، جو عمران خان ہیں ان کے فوجی ٹرائل کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، پھر آئینی ترمیم جو ہے اس کی باز گشت ہے، لیکن میاں صاحب ان ایشوز کے اوپر تو خاموش ہیں۔ مہنگائی پہ ہاں بولتے ہیں، وہ بھی پارٹ ٹائم، اور مجھے کیوں نکالا سے شروع کرتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا مایوس ہیں یا اپنی حکومت سے ناراض ہیں؟ نہیں قطعاً نہیں، دیکھیں ہم لوگ سارے بیٹھے ہیں فیڈریشن میں اسپوکس پرسن ہوں، مطلب ہر چھوٹے بڑے ایشو پہ آ کے میاں صاحب نے تو بات نہیں کرنی نا۔ مہنگائی کے اوپر انہوں نے بات کی، جو مین پاکستانی قوم کا عوام کا مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کو کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انہوں نے 2-4 دفعہ جو بھی انہوں نے بات کی پارٹی پلیٹ فارم سے یا ادروائز، مطلب یہ مخصوص نشستیں، آئینی ترمیم اور یہ جو ان سے ان کا کوئی ٹرائلز کا دیکھیں انہوں نے کہہ دیا تھا، آپ کو وہ یاد ہوگا، میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا تھا میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ کر کے وہ تمام تر لوگ جو اس سازش میں ملوث تھے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ان کا فیصلہ۔ تو پاکستان میں رہیں گے میاں صاحب یا اللہ کے بھروسے ملک سے چلے جائیں گے؟ جی نہیں، یہیں پہ رہیں گے، پاکستانی شہری ہیں، پاکستان کے 3 ٹائم وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان کی میں جو علاج کے لیے بھی نہیں جا رہے نا ابھی؟ جی ابھی کوئی میرے پاس حتمی اطلاعات نہیں ہے، لیکن اگر گئے بھی علاج کے لیے یا نارمل چیک اپ کے لیے تو وہ جائیں گے، چیک اپ کرائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں کئی معنی خیز باتیں تھیں، اس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا جو ٹرائل تھا ان پہ بڑی کھل کے بات کی، لیکن خان صاحب کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے نہ ہاں کیا نہ ہی نہ کیا۔ بطور گورنمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں عمران خان کا فوجی ٹرائل ہونے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل، میں تو آن ریکارڈ ہوں، میرے سے ایک اور شو میں پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، تو میں نے کہا جی بالکل ایبسولوٹلی ایگزسٹ کرتی ہے، ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ان کے اپنے دورہ حکومت میں تقریباً 24 سے 29 لوگوں کا فوجی ٹرائل ہوا تھا، ملٹری آئینی ترمیم سٹینڈ کرتی تھی، اب جو میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں، ان کی مدت ختم ہو چکی ہے، نہیں میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں، جو آرمی ایکٹ 21D آئے ہے اس میں ڈیفینیٹلی اگر کوئی یہ معاملات تو اسی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں جب سے جنرل فیض کی گرفتاری ہوئی ہے، اور اگر کسی آرمی آفیسر کو سیڈیوس کیا ہے یا اپنا میوٹنی کے لیے باقی معاملات کیے، اور ابھی جو 9 مئی کے کیسز ہیں، نہیں اس پہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ معاملہ سب جوڈس ہے، اس پہ معاملہ سب جوڈس ہے، اپیل پر سماعت بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ٹرائل کرنے سے نہیں روکا گیا، ٹرائل کا فیصلہ یا حتمی فیصلہ دینے سے روکا گیا، فیصلہ سنانے سے روکا گیا، لیکن جہاں پہ بات کی، ایک اور شو میں بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے ایک لیڈر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایک نئی FIR رجسٹر کرنی پڑے گی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نہیں، مطلب آپ بالکل کلیئر ہیں کہ فوجی عدالت میں ٹرائل ہوگا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت۔ اور اس میں آپ کے ناظرین کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن کے لیے بھی بتاؤں کہ جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ جب نارمل عدالت مثال کے طور پہ اگر اینٹی ٹیررزم عدالت میں یا دہشت گردی کی عدالت میں کیس چل رہا ہے، وہاں پہ چارج جب ان کو کر دیا جاتا ہے تو دین ملٹری کورٹس یا ملٹری اس کی جورسڈکشن اسیوم کر کے وہ پریزائڈنگ آفیسر بالکل وہ لے سکتے ہیں، اسی میں کیونکہ آرمی ایکٹ کا آرٹیکل یہ سیکشن 94 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ CRPC کا 549 ملک صاحب لمبی کہانی نہیں، یہ بتائیں آپ کو یقین ہے کہ فوجی عدالت میں ان کا ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے تو ہوتا نظر آ رہا ہے، ہوتا نظر آ رہا ہے، میں آپ سے خبر ہی ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں جو میں نے آئین اور قانون میں دیکھا ہے، اور آج میں نے اس پہ بڑی تفصیلی طور پہ ریسرچ بھی کی ہے اور تمام تر کیسز دیکھے ہیں، کیونکہ یہ کیسز ابھی ریسنٹلی جسٹس جواد خواجہ صاحب والا کیس ہے جو اس کی لگی ہوئی ہے، اور اس سے 2024 کا جو سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اب یہ تمام تر چیزیں آئین اور قانون کے پہرائی میں دیکھنی ہوں گی، ویدر کہ وہ جورسڈکشن ریزیوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آئین اور قانون کلیئر ہے اس میں کہ وہ جورسڈکشن ریزیوم کر سکتے ہیں اور ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے۔ رائٹ، جناب باجوہ کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ نہ DGI/SPR نے اس کے اوپر بات کی، نہ ہی آپ کی نون لیگ کر رہی ہے، کیا سیاست میں مداخلت نہیں تھی؟ کیا میاں صاحب نے ان کو ذمہ دار قرار نہیں دیا تھا، یا پھر قوم کے ملک کے وسیع تر مفاد میں عام معافی کا اعلان کر دیا ان کے لیے؟ نہیں قطعاً نہیں، دیکھیں ابھی ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم چیزیں چل رہی ہیں، اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ DGI/SPR صاحب نے شاید اس میں ذکر نہیں کیا یا ان سے یہ اس طرح سوال نہیں پوچھا، نہیں میں بڑا کلیئر ہوں، میں بڑا کلیئر ہوں اس میں، اگر
بالفرض میں فار دا سیک آف آرگیومنٹ، یا آپ نے کیونکہ سوال کیا تو ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، اگر ان کا کہیں نہ کہیں کنیکشن یا نیکسس اس تمام تر چیز میں واضح طور پہ پایا گیا اور نظر آیا نہیں آپ کو، میاں صاحب نے گجرانوالہ کی تقریر میں بڑے گھن گھرت کے ساتھ کہا تھا، اور ہم ابھی بھی آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں وہی لوگ تھے جن دونوں نے، اگر نہیں ہے پھر دیکھیں انویسٹیگیشن ایجنسی میں تو نہیں ہوں نا، یا لا بولنا تو چاہیے نا، میں تو سیاستدان تو ہیں، میں تو بالکل بول رہا ہوں کہ ان کا رول تھا. نہیں میاں صاحب اس وقت انویسٹیگیشن کی کوئی ایجنسی چلا رہے تھے یا تھے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، جو دن دہاڑے نظر آ رہا تھا کہ جس طرح کے معاملات اور جہاں سے معاملات چل رہے تھے یہ دو لوگ ہی تھے نا وہ کر رہے تھے. تو پھر ہونا چاہیے تھا نا، اور ہونا چاہیے، نہیں بول رہے اس پہ، اور ہونا چاہیے، میاں صاحب بھی نہیں بول رہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے. میاں صاحب نے تو نام لیے ان دونوں کا، اور ان میں سے ایک اس کے بعد نہیں لیے. دیکھیں میں اگر لیے تو اس ٹائم دونوں کے نام لیے تو لینا چاہیے. کوئی موقع تو آنا چاہیے، صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. جب فوج پاکستان نے یہ کلیئر کہہ دیا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے پہ فائز رہا ہو، فوج پاکستان نے کہا میاں صاحب کیوں نہیں کہہ رہے کہ جناب باجوہ کا یہ معاملہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے نا، ہم نے تو کہہ دیا تھا جب گجرانوالہ کی تقریر میں وہ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے، ابھی بھی آج بھی وہ انہی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جب آپ نے کہا نا وہ مجھے کیوں نکالا تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے نکالا سے شروع کرتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا انہوں نے. نہیں وہ کتنی دفعہ آن ریکارڈ ہے نام لیتے ہوئے، کتنی دفعہ لیا بھی کتنی دفعہ بھی لیا. دیکھیں انہوں نے کئی بار لیا، اور اس کے بعد جب کہا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں تو اللہ پہ معاملہ چھوڑا. اب دیکھیں صاحب ہوتی ہے مصلحت ہوتی ہے، اللہ سبب الاسباب ہے اور وہ سبب بنے گا انشاءاللہ. لیکن اگر پہلے شکایت تھی تو شکوہ تو ابھی بھی برقرار رہنا چاہیے، ہمیں لگتا ہے.